ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ جو بھی یہ سورت پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص قرب عطا فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور دلوں کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ رمضان میں اگر کوئی مومن اپنے دن کا آغاز نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد ایک خاص سورت کی تلاوت کر کے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے تو یہ توکل کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بارہا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت واضح اعلان ہے کہ جو شخص اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس کے لیے اللہ خود کافی بن جاتا ہے، اور اسی حقیقت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ یقین ہے جو نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کے ذریعے دلوں میں راسخ ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا عمل اسی یقین پر مبنی ماہ رمضان میں نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے ایک ایسی سورہ مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کر کے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اس کو رزق کی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، مالی تنگ دستی ہو، کاروباری مسئلہ ہو، شادی کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، یہ غریبوں کا امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے، اور یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کی سنتیں پڑھے اور پھر اس سورت کی تلاوت کرے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ سورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے، جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس سورت کو ماہ رمضان میں نماز فجر کی سنتوں کے بعد لازمی پڑھے، جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور یہی نماز سب سے زیادہ آزمائش والی نماز ہے۔ فجر کا وقت نیند کی لذت کا وقت ہوتا ہے، مگر جو بندہ اس لذت کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی خود گواہی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، اور یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ فجر کی نماز ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جو شخص فجر میں پابند ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنے رب سے سچا تعلق ثابت کرتا ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت میں یہ بھی آیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ بھائیوں اور بہنوں، فجر کا وقت نیند اور بیداری کے درمیان سکون اور نور کا وقت ہوتا ہے، اور اس لمحے میں پڑھی جانے والی سورت بندے اور اللہ کے درمیان ایک روحانی عہد بن جاتی ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے تمام کام تیرے سپرد کر دیے ہیں، اب تو ہی میرا کارساز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرے اللہ اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ذرا غور کریں کہ چند منٹوں کی نماز اور ثواب پوری رات کی عبادت کا یہ اللہ کا خاص فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے بعد قرآن مجید پڑھ لے یا اس کی چند مخصوص صورتیں پڑھ لے، ذکر کرے یا اللہ کے سپرد ہو جائے تو اس کا پورا دن سنور جاتا ہے۔
فجر کے وقت کی تلاوت قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک فجر کے وقت پڑھے جانے والا قرآن حاضر کیا جاتا ہے، یعنی فجر کے وقت کی تلاوت فرشتوں کی خاص حاضری میں ہوتی ہے، اور اس وقت پڑھی جانے والی سورت بندے کے دن بھر کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم فجر کی 2 سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد ایک سورت پڑھ کر اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دیں تو یقین جانیے کہ پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی، رزق میں وسعت آئے گی، دلوں کو سکون ملے گا اور بندہ اللہ کی خاص حفاظت میں چلا جائے گا۔ یہی توکل ہے، یہی ایمان کی معراج ہے، اور یہی رمضان کی تیاری کا بہترین طریقہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے لوگوں کو اکثر ایک شکوہ رہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، اور کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی پریشانی، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے۔ جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے، فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے، فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر اور برکات سے معمور ہیں، اور ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ اسی طریقے سے ناظرین، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یقین جانیے کہ تلاوت قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کریں گے، اور اسے سمجھیں گے اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما کیا رہے ہیں۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات بھی دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے، یعنی جو اس پر عمل کرتے تھے، انہیں لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پیش ہوں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا، جبکہ دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
ناظرین، قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اسے ایک نیکی ملے گی، اور اس نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا، اسے حفظ کرنا اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معانی اور مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ ہو۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ ہی پر ہوا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی اور اس آیت کریمہ، بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھیے، یہی حال آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ نہایت ہی سوز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، خود اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی مسحور کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت بے مثال واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں تعجب میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رقت آمیز تلاوت سے محظوظ ہوتے اور اسے حد درجہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل انسان تھے۔ تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے اور وہ بے اختیار بہہ پڑتی تھیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن پاک وہ مبارک اور پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف ایک آنسو مضطرب اور بے چین رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون پا ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے باری تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا اور آخرت دونوں میں اعلیٰ اور ارفع ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس مبارک سورت کی تلاوت کا عمل ہے وہ سورۃ الرحمن ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ایک تسبیح ہے۔ سورۃ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے نجات ملتی ہے۔ اور سورۃ الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے، اور اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، احباب، سب کچھ ایک تحفہ ہے، لیکن ہم ان سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔
یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور حتیٰ کہ انہیں قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ دلوں کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے صبح اٹھ کر پاک صاف ہو کر وضو کر کے نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لینی ہیں۔ جب آپ سنتیں ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رزاق یا علیم، ان مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر نماز فجر کے فرض ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نماز فجر کے فرض ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر وقت زیادہ ہے تو آپ 2 سنتوں کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، وگرنہ 2 فرض ادا کرنے کے بعد اس کی تلاوت کریں اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام حاجات پوری ہوں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اور اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے، اور جس پر اللہ پاک رحم فرمائے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق و مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔